السلام علیکم میرے متروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ چائے صحیح گھوم رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ذرا۔ بڑی مشکل سے بنائی ہے، بس وہ گیس بناتے بناتے گیس چلی گئی، بناتے بناتے گیس چلی گئی جی، بناتے بناتے۔ اچھا جی، آج بڑا مزہ آیا ہے، میں نے دال کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ دال پکی ہوئی تھی چنے کی، کافی دنوں کے بعد پکی ہے چنے کی دال۔ تو میں نے کہا یار میں ذرا پتہ کر کے آؤں، یہ مریم نواز صاحب نے جو ریٹ دیے تھے پنجاب میں، وہ روٹی نان کے چل رہے ہیں کہ نہیں، ایسے خیال آ گیا۔ تو وہاں میں گیا، فاروق اوان صاحب ہیں وہاں پہ، ان کی دکان پہ۔ تو میں نے کہا جی کتنے کا نان دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 20 روپے کا۔ میں نے کہا روٹی؟ کہتے 15 روپے کی۔ تو بڑا اچھا لگا، پھر میں نے وہاں سے 3 نان خریدے، اور وہ گرم گرم نان کے ساتھ جو دال میں نے کھائی ہے نا سر، آپ یقین کریں ککڑ تو ہی ود کے ویسے تو ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر، ہوتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر، لیکن یہ گھر کی دال مرغی کے برابر تھی۔ آپ بھی اپنی باتیں شیئر کیے کریں۔ اور آج میں ابھی واک بھی کر کے آ رہا ہوں، اتنی سردی تھی وہاں پہ باہر کہ مجھے باقاعدہ وہ جنوری اور فروری والی سردی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹمپریچر بھی 20 کے قریب ہوگا میرا خیال ہے، بہت سردی آ گئی ہے۔ یہ صبح اتنی نہیں تھی، ابھی میں نے پھر پہلے یہ خالی یہ پہنی ہوئی تھی، اس کے اوپر پھر یہ میں نے شرٹ پہنی ہے۔ تو یہ میں نے جو ہے نا وہ یہ دیکھیں شرٹ پہن کے تو پھر میں باہر نکلا ہوں، اور پھر بھی مجھے ادھر یہ بازو پہ ادھر جو ہے نا وہ لگ رہی تھی، ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرے جڑے ڈولے بنے ہوئے نا ڈولے، انہیں ڈولاں تے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آج میرا کیمرہ صحیح نہیں کام کر رہا، مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا جی، بڑی باتیں ہیں، باتیں ہم آپ کو بہت کرتے ہیں جی، باتیں بھی آپ سے بہت مزے کی آج کرنی ہے گھومتی چائے میں۔ اچھا جی، باتیں جو کرنی ہے نا بہت مزے کی کرنی ہے۔ ایک تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور کمنٹس دیے ہیں، اور بڑی عزت اور اس کے ساتھ دیے ہیں، حالانکہ مولانا صاحب نے کافی باتیں کی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو بھی ابھی وہ سوال پوچھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے مشکل وقت کے ساتھی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو منائیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے۔ وہ زیرک سیاستدان ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ رانا ثناء اللہ نے اچھی باتیں کی ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک دفعہ ریئیکشن میں بندہ کہہ دیتا ہے نا، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی تو یہ کہا ہے نا کہ جی حکومت انہوں دے حوالے کر دیو، تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو کب روکا ہوا ہے کہ حکومت کے حوالے سے؟ اسمبلی میں اکثریت ہے، وہ ابھی صبح بنا لیں حکومت، اپنی بنائیں حکومت، صبح بنا لیں۔ ان کو تو زرداری نے خود کہا تھا کہ جی آئیں میرے ساتھ حکومت بنائیں، وہ اکیلے تو حکومت نہیں نہ بنا سکتے۔ سر جی کوئی دھاندلی کا کوئی ثبوت تو لائیں نا۔ ضمنی الیکشن میں حال دیکھ لیا آپ نے، KPK سے وہ ہارے ہیں، KPK سے، تو کون سی دھاندلی ہے اور کیا دھاندلی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے یہ ساری سیاسی باتیں ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے تیسرا چوتھا دن ہے یہ PTI والے ٹرین مارچ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں، ادھر بندے ہی نہیں نکلنا چاہتا، کوئی بھی نہیں نکلنا چاہتا سر۔ انہیں سب پتہ لگ گیا کہ عمران خان ہمیں یوز کرنا چاہتا ہے، یوز نہیں مس یوز کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے باہر نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اسحاق ڈار کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آدھی تنقید جائز ہے۔ وہ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ کیا ضرورت تھی اسحاق ڈار سعودی عرب میں، شہباز شریف سعودی عرب میں، نواز شریف چین میں، اور ساری قیادت جو ہے نا تارڑ اور یہ سارے وہ شہباز شریف کے ساتھ ادھر، آدھے نواز شریف کے ساتھ ادھر، تو یہ کیا ایسی جلدی تھی اور کیوں یہ؟ ویسے میں نے دوپہر کو بھی ایک ویڈیو بنائی ہے کہ یہ غیر ضروری سٹروک کھیلا ہے نون لیگ نے، غیر ضروری۔ تو بھائی ان کی کیوں کوئی اسحاق ڈار کی بڑی خدمات ہیں،
رانا ثناءاللہ سے بھی اب یہی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ان کی بڑی خدمات ہیں اور یہ کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن رسپیکٹ اور آنر ہے کہ انہوں نے وزیر خزانہ کے طور پہ کام کیا۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ذاتی میرے کمنٹس ہیں کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کو اور بڑی کمیٹیوں کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ پھر وزیر خارجہ کی کوئی تھوڑی ڈیوٹی ہوتی ہے؟ وزیر خارجہ نو کہتے ہیں سر کھرکن دا ویل نہیں ہوتا، ایڈا مصروف ہوتا ہے وہ۔ سب سے زیادہ مصروف وزیر خارجہ ہوتا ہے، پھر وزیر داخلہ ہوتا ہے، پھر وزیر خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر باقی وزارتاں، وہ تو یہ ساڈا وزیر قانون بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ رانا ثناءاللہ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جواب دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب بھی بڑے گریٹ آدمی ہیں وہ بھی، اور اسحاق ڈار کو جو دیا گیا ہے یہ ایسے نمونے کے طور پہ دیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو سر جی پروپیگنڈا تو سارا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے نا۔ آج دیکھیں پی ٹی آئی نے پھر کہہ دیا ہے کہ جی آپ کسی کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، اور عمران خان نے کہا جی کل تک ہم کمیٹی کا سربراہ بھی بتا دیں گے، اور صرف میرے سے ہی پوچھیں، اور وہ اختیارات کسی کو دینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اس دن مجھے علی گوہر صاحب ملے ادھر سپریم کورٹ میں نے کہا تو چنگا بھلا وکیل سے، چنگا بھلا بندہ سے تو کی ہو گیا یوتھیا ہو گیا، ہنس رہا تھا۔ ہم آپس میں مذاق کر لیتے ہیں نا کہ میں ویسے بھی سینئر ہوں نا، تو میں ایسے جونیئر وکیلوں کو بھی تھوڑا سا مذاق وغیرہ کر لیتا ہوتا ہوں۔ تو یہ جو تحریک انصاف ہے نا آرام سے تو نہیں بیٹھے گی، آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو پورا نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا مخالف بنا کے نا ان کو فرنٹ لائن پہ لایا جائے اور ان کے کارکنوں کو استعمال کیا جائے اور مولانا صاحب کے خلاف پرچے ہوں اور یہ وہ۔ ویسے آج مولانا صاحب نے ساری تقریر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، یہ یہاں پہ جتنے نمائندے بیٹھے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کی مولانا صاحب نے باتیں کی ہیں جو پہلے اتنی سخت باتیں نہیں وہ کرتے، عام طور پہ اتنی باتیں وہ سخت نہیں کرتے، اور اس کا فائدہ مولانا صاحب کو نہیں ہونا، مولانا صاحب کو نہیں ہونا بالکل ہی۔ اور مجھے امید ہے جو میں نے تجویز دی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو کہ مولانا صاحب کو کھانے پہ بلائیں اور ان کے ساتھ بات کریں، اور ان کو یہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے گورنر کا کیوں نہیں مسئلے حل ہو رہے، اس میں یہ بھی ہے، مولانا صاحب دباؤ بھی ڈال رہے ہیں نا، کیوں کہ مولانا صاحب کا حصہ بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنر ہی ایک مولانا صاحب کو دی جائے بلوچستان کی، اور زرداری صاحب کو کہا جائے کہ آپ قربانی دیں اور بلوچستان کی حکومت مولانا صاحب کے حوالے کریں۔ ویسے میں نے شروع میں کہا تھا 2.5 سال کر لیں، تو بہتر ہے کہ مولانا صاحب کو وہ ساتھ ملائیں، اور یہ 2 عہدے مولانا صاحب کے بنتے ہیں۔ اس تجویز کے بارے میں بھی آپ نے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تجویز کیسی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی موسم بہت پیارا ہے، آپ بھی بہت پیارے ہیں، اور ہم سب جو ہے نا یہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں ریئلی۔ بتاؤ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟